आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, एक शख्स रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नज़र दो आदमियों पे पड़ी, जिसमें से एक आदमी गड्ढे खोद रहा था और दूसरा आदमी उन्हीं गड्ढों को भर रहा था। तो इस शख्स के जहन में कई सवालात उठे। ये सवाल उसके जहन में उठा कि अगरचे एक आदमी गड्ढे खोद रहा है और दूसरा उन्हीं गड्ढों को भर रहा है, तो क्या इनकी मेहनत जाया तो नहीं हो रही? और यही सवाल लेके जब वो इन आदमियों के पास पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि ये जो वो काम कर रहे हैं ये दो आदमियों का नहीं बल्कि तीन आदमियों का था, जिसमें से तीसरा आदमी वहां पर मौजूद नहीं था। और उस तीसरे आदमी का काम जो वहां पर मौजूद नहीं था, उसका काम था इन गड्ढों में बीज बोना। नाजरीन, हमारा तालीमी निज़ाम भी इसी तरीके से चलता है, जहां पर हमारे असातिज़ा गड्ढे खोदने का काम करते हैं और हमारे तालिब इल्म गड्ढे पुर करते हैं, और वहीं पे हमारे वालिदैन का एक अहम रोल होता है, वो होता है इन गड्ढों में इल्म का बीज बोना। तो नाजरीन, हमारे तालीमी इदारों में या हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमारे वालिदैन का क्या रोल है, इसी रोल की अहमियत को समझने के लिए आज के इस शुमारे में जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन स्टूडेंट्स एजुकेशन। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो स्टूडियो में मेहमानान जुड़े हैं, आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शेख एजाज बशीर साहब। आप बहैसियत प्रिंसिपल अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ दो तालिब इल्म भी जुड़े हैं, आइए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल जावेद, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। और हमारे साथ और एक दोस्त भी जुड़ी हैं, आप हैं मलिक नाहिया। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल। और चलिए अपने इस आज की डिस्कशन की शुरुआत प्रोफेसर साहब आपसे करना चाहेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम आज यहाँ पर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो एक पेरेंट का रोल है स्टूडेंट के एजुकेशन में वो क्या है, और आप इसके इम्पैक्ट को स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे अगर बात करें या उसके ओवरऑल लाइफ पे अगर इस इम्पैक्ट की बात करें तो किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? पहले मैं आपका शुक्रिया करूँगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम अटेंड करना, क्योंकि मैं एक तालीमी निज़ाम से जुड़ा हूँ और मेरा एक इंस्टीट्यूशन है जिसको मैं हेड कर रहा हूँ। तो वहाँ मेरे पास तकरीबन 4,000 तालिब इल्म हैं, जिसमें लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं, और रोज़ के हमारे पास चैलेंज आते हैं। तो जो आपने टॉपिक चूज़ किया है पेरेंटल रोल के एजुकेशन में, दैट इज़ फंडामेंटल, वो तो मेन है। अगर आप करेंगे, जैसे एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो पहली तालीम तो उसको अपनी माँ के गोद में मिलती है, फिर उसके बाद उसके बाप की उंगली पकड़ के वो चलता है। तो पहले असातिज़ा तो उसके वही हैं, वो उसको अच्छी तरह से सिखाते हैं, तो उसको एक उनका ज़बरदस्त इम्प्रिंट रहता है और उनकी इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होती है। तो एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वी वांट टू यूज़ दैट इन्फ्लुएंस फॉर द एजुकेशन, फॉर बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर आवर यूथ। तो उसमें हमारे उनके पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व होते हैं उस बारे में हम बात कर सकते हैं। और पेरेंट्स का तो मेन है, फंडामेंटल रोल है इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज अल्टीमेटली पेरेंट्स आर द बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स फॉर अ चाइल्ड, एंड a child wants to prove himself or herself before the parents. So nothing can be better than this. So parents have a pivotal role in the educational system. ये मेरा मानना है। जी सर। फैसल, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि चूंकि आप एक तालिब इल्म भी है, तो आप आपके पर्सपेक्टिव से हम रूबरू होना चाहेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो एक पेरेंटल सपोर्ट एक स्टूडेंट जिसकी तलब करता है, तो वो पेरेंटल सपोर्ट क्या होना चाहिए? मतलब आपके नज़रिए में, आपके हिसाब से क्या है कि जो एक पेरेंट है उसका क्या रोल है एक स्टूडेंट की लाइफ में? जी, इट्स वेरी ऑब्वियस, बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेरेंट का सपोर्ट होना एक स्टूडेंट के साथ। तो एक इफ देयर इज अ स्टूडेंट, वो पढ़ रहा है एंड उसकी कुछ अचीवमेंट्स हैं या कभी कभार उसके कुछ फेलियर्स होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका पेरेंट है या जो बच्चों का पेरेंट है वो उनके सपोर्ट में हर टाइम रहे। ऐसा ना हो कि जब आपके बच्चे कोई अचीवमेंट दिखा रहे हैं, वो ट्रॉफीज घर ला रहे हैं, तो या अगर आपके पास दो सिबलिंग्स हैं, एक अच्छा कर रहा है दूसरा अच्छा नहीं कर रहा, उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है जितना दूसरा स्टूडेंट कर पा रहा है, सो ऐसा ना हो कि आप उनको दो नज़र से देखें।
وہ جو ٹرافیز لا رہا ہے یا جو بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے آپ اس کو زیادہ اپریسیشن دے, اور جو بہت تھوڑا سا کمتر ہے یا تھوڑا سا کم دکھا رہا ہے ایجوکیشن میں یا اسپورٹس یا دوسری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں, تو ایسا نہ ہو کہ آپ ایموشنل سپورٹ دونوں کو برابر دیں, آپ مورل سپورٹ دونوں کو برابر دیں, اینڈ ایون فائنانشیل سپورٹ بھی آپ دونوں کو برابر دیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس کو آلریڈی پتا ہوتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں کہ کون سا بچہ زیادہ پڑھنے میں قابل ہے اور کون نہیں ہے, بٹ ایسا نہیں ہوتا کہ امپرومنٹ نہیں آ سکتی. تو واٹ ہیپنز ایٹ ٹائمز از کہ جو زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے ان کو زیادہ اچھے اسکولس میں بھیجا جاتا ہے, اینڈ دین پھر وہ ڈسپیرٹی ہو جاتی ہے ایون بٹوین دا سبلنگس, ان میں کبھی کبھار لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ اس پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں, وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں پہلے. بالکل بالکل بہت ہی زیادہ. تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایکولی سپورٹ کریں, مورلی, ایموشنلی, فائنانشلی. بالکل دیز آر دا مین 3 تھنگس جہاں پہ سپورٹ ملنا چاہیے. نیا, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے جب ہم پیرنٹس کے رول کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ سر نے بھی فرمایا کہ پیرنٹس کا ایک اہم رول ہوتا ہے ہماری زندگی میں, خاص کر اگر ایک بچے کی تعلیم کی بات کریں تو ہمارے یہاں ایک ایسا نارم بنا ہوا ہے کہ ہم بچے کو ٹرائی کرنے نہیں دیتے ہیں. ہمیں ایک فیلئر کا ڈر وہ بچے میں پہلے سے ہی رہتا ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل کوئی چیز کروں تو اس کے ریزلٹ جو ہے مجھے پازیٹیو ہی آنے چاہیے, ناکامی کا تو تصور ہی ہم نہیں کر سکتے اپنے بچے کے ریلیٹڈ. تو آپ ہمیں بتائیے کہ کس طریقے سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کا رویہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف رہتا ہے اس چیز کو لے کے کہ ان کو ٹرائی نہیں کرنے دیتے ہیں, تو آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ آئی تھنک اس کے بارے میں مجھے ایک یاد آیا, تھارنڈائک کا ایک کانسیپٹ ہے وہ ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ. اس میں کیا ہوتا ہے, لائک ہی سیز دیٹ ون شوڈ بی ایبل ٹو ٹرائی فرسٹ ایون اف ہی فیلز دیٹس اوکے. لیکن ہمارا آج کل آپ دیکھیے گا ہمارے پیرنٹس یوزلی کیا چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہی نہ ہو. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے سے انہیں کوئی چوٹ آئے, ان سے کوئی غلطی ہو یا وہ کوئی غلط قدم اٹھائے. دو آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کا ایک اس کے کنسرن ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک انسان گرے گا نہیں وہ اٹھنا نہیں سیکھے گا, وہ کبھی اٹھ نہیں پائے گا. تو اس کے لیے غلطیاں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ان غلطیوں کے بعد ہی سیکھ سکتا ہے ایک بچہ. تو اس کے لیے پیرنٹس کو ہمیشہ گائیڈنگ فیکٹر ہونا چاہیے ایک بچے کی زندگی میں, لیکن انہیں وہ غلطیاں کرنے سے روکنا ایک اچھی بات ہے, لیکن انہیں وہ قدم اٹھانا اور اس کے بعد غلطیوں سے سیکھنا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے پیرنٹس کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بچوں کو گائیڈ کریں, لیکن انہیں اپنی لائف جینے کا ایک راستہ دیں اور اس راستے پہ انہیں اکیلے چلنے دیجیے, سو دیٹ ان کو وہ غلطیاں کر کے وہ سیکھے. تو یہ ٹرائل جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایک انسان ہمیشہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہمیشہ نئے نئے ایکسپیرینسز لے اور ان سے سیکھے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمیشہ ماں باپ کو ایک ایموشنل سپورٹ, جیسا کہ فیصل ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک ایموشنل سپورٹ دینا چاہیے. مورل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے ایموشنل سپورٹ دینا, اکیڈمک پرفارمنس کے لیے ان کو سپورٹ کرنا, یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں. اور پیرنٹس کا انفلوئنس تو بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ ایز سر آلسو سیٹ وہ پہلے انفلوئنسرس ہیں ہماری لائف میں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. Basically, I would like to just take this argument forward. When she talks about the parents ka they put a lot of pressure on their children. The reason for that is parents ke jo apne failures hote hain na, they want those failures should not come for their children. So they have that aspirational quotient. They want that their children should move ahead. They should not face such kind of difficulties that they have faced. So when you look from a parent's angle, then you will understand it very well that when a parent says that my child her teeth should be very fine, she should not go to the dentist because I have visited a dentist number of times. So he continuously runs after you, brush your teeth, and you don't listen. So that is also it. I mean, just these kind of issues do come up, but parents have also their aspirations that their children should move ahead of them. This is the only relation where a person wants that another person should move ahead of me. No any other relation you will see. Brother and brother, they will say that I should move ahead. But in case of parents, they want that our children should shine. So this is to be understood by. Exactly. جو ہم نے حاصل نہیں کیا وہ ہمارے بچے حاصل کرے. تو انفارچونیٹلی بچوں کو یہ کبھی سمجھ نہیں آتا ہے, کہیں سمجھ نہیں آتا ہے. وہ سوچتے ہیں ہمارے پاس انٹرفیئر کرتے ہیں. انٹرفیئرنس بھی ہو سکتی ہے, بٹ they have to understand the spirit of that interference. What is the spirit of interference? They want that their children should outgrow them. That's more important. ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے پہلے فیملی میں بھی, ایک انڈرسٹینڈنگ. That's very important. پیرنٹس اور مجھے لگتا ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے جب پیرنٹس زیادہ ٹائم اپنے بچوں کو وہی پرابلم میں یہ کہنے والا تھا. Connect is very important. And that connect has, just diminished with time to a larger extent. Uske multiple reasons.
One of the reasons is that everybody is busy now. Parents are also, they have their tight schedules. They are not able to come out of that schedule. Once they reach their home, their children are already, just busy with their own schedule. So it's a very complex kind of a situation. मेरा अगला सवाल जो है वो आपसे रहेगा ये कि आप हमें बताइएगा कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो आमतौर पर कम रोल भी होता है स्कूल्स में, तो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है और उसका एक अहम रोल है अगर हम देखें तो, क्योंकि एक पेरेंट जो है उसको पता चलती है कि मेरा जो बच्चा है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी है। लेकिन अगर हम यही चीज़ कॉलेज में देखें तो पॉसिबल भी नहीं है इतना। अगर हम सारे पेरेंट्स को बुलाएंगे, सब पे टीचर्स जो मिलके हैं वो हर एक स्टूडेंट के बारे में बात करें, तो आपको लगता है कि कुछ ऑल्टरनेटिव इसका हो सकता है? रिगार्डिंग पीटीएम्स यू आर टॉकिंग अबाउट, पीटीएम्स में भी यही इशू रहता है। अगर आप देखेंगे ना, घर में पता है कल मेरे बच्चे का पीटीएम है, बाप बोलता है माँ को आप जाओ, माँ बोलती है बाप को आप जाओ, एंड देन इट इज जस्ट दे रन थ्रू द मोशंस। द मीनिंग ऑफ पीटीएम इज समथिंग डिफरेंट। यू हैव टू इंटरेक्ट एट अ लेवल विद द टीचर टू अंडरस्टैंड व्हाट माय चाइल्ड इज डूइंग एंड व्हाट he should do in future. I don't know what are the outcomes of those PTMs, but I'll talk from the point of view of college. It may not be possible for us to do PTMs, but I can tell you one thing. When I ring up a parent that your child has a problem, or some parents do come and some parents do not come. Just they don't take those issues very seriously. That is a matter of concern. That's why I have come here. I want our viewers to understand that parents have a very important role. When they receive a call from an institution, from a college, it means it's a call, it's a wakening up call. So it's very important for them to attend. But sometimes I have seen majority of people, they don't attend. They think that their children are correct. This institution has a problem on its own. But yesterday I was calling a parent. I told him that I have what I do in my institution, that if I face any kind of an issue with a student, I call up his attendance. I see the attendance. When I saw the pattern on the attendance, I found that the student had a lot of problem. I called his parent. He is a businessman in the Lal Chowk area. His reply was very simple. I told him that's not the issue. You please drop into the college and try to understand what is the issue with your child. He comes to the college, sits in the garden, but doesn't attend the classes. So what is the reason for him? Either you have put him in a wrong program where he is not interested, or he doesn't have that kind of passion within him to go for this kind of studies. So what is the fun of wasting his 3 years of time in the institution when he doesn't have a passion for this? और मुझे लगता है अगर सही वक्त पे ऐसे स्टूडेंट की काउंसलिंग हो या उससे जाना जाए कि क्यों वजह और वो यहाँ ही पेरेंट्स का रोल है। पेरेंट्स का रोल है, they have to sit with their children, try to understand what is their passion, what is their inclination, and then put them on that track. That is the national education policy is talking on that terms now. If a student has come with a medical education, it's not necessary that he or she will continue with the medical education, because medical education has been a pressure kind of a thing for him, because parents want him to become a doctor. They want to imitate others. Then once he comes out of that cycle, first of all he goes into a state where he thinks that is a failure on my part. I have not been able to get a medical seat. And his parents, their actions are also speak like that. When they talk to him, they tell him in a way that you are a failure, you have not been able to do. College, but that is the killing part. There they should understand the importance of his education, future education. And that is what his national education policy is talking. If Faisal has an inclination towards music, he can easily walk into the music program subsequently. That is slightly disruption has happened in the education, but not to that level. और आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी चेंज भी देखने को मिल रही है। अगर कोई स्टूडेंट है वो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साथ में वो दूसरा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं। एग्जैक्टली, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का यही थ्रस्ट है मेन, that you have to develop a skill in a person, हुनर पैदा करना है, because ultimately आपको academic education से उसके outcomes ऐसे नहीं है जैसे होने चाहिए. Ultimately you want to earn, you want to have a living of your own, so you have an emphasis on skill, and together with that you have an emphasis on what is your internal passion, what you are passionate about. You should study that, because that will be the best outcome out of the person. If we look at this gentleman, we don't know where his passion is, but what he is studying may be out of the circumstances. फैसल, आपसे जानना चाहेंगे, पहले ही हमें नहीं पता आपका इंटरेस्ट लिटरेचर में है कि नहीं है, वो आप पहले हमें बताइए, और साथ में हमें बताइए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे रिगार्डिंग। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि वो एक्सपेक्टेशंस जो हमारे पेरेंट्स की है वो कहीं ना कहीं हमें लिमिट करती हैं, या आपको लगता है कि वो हमें उन लिमिट्स को क्रॉस करने की हिम्मत देती हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली मेरा मेडिकल से शिफ्ट हुआ है इंग्लिश लिटरेचर की ओर. देयर वाज अ टाइम कि आई वाज सो मच इन्वॉल्वड इन मेडिकल सब्जेक्ट्स, मेडिकल स्ट्रीम थी मेरी, बट देन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरा पैशन जहाँ पे है, जहाँ पे वेयर आई रियली वांट टू बी इज
literature because I always wanted to be a writer. تو eventually میں نے shift کیا. اینڈ آئی سی کہ پیرنٹس کا بہت ہی زیادہ جو ایکسپیکٹیشنس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں وہ واٹ ہیپنس ود ان آر جنریشن یا ان براؤن فیملیز یا ایشین سوسائٹیز میں زیادہ کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی ایک ان ریئل امیج ہوتی ہے اپنے چلڈرن یا اپنے ورڈس کے بارے میں. فار ایگزامپل ایک پیرنٹ کو وہ ایک سیوڈو امیج بناتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اکارڈنگلی بٹ دس تھنگ ہیز ٹو بی چینج کہ اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ کا بچہ اگر میڈیکل فیلڈ میں زیادہ اچھا ہے تو آپ کا دوسرا بچہ بھی میڈیکل یا انجینئرنگ فیلڈ میں ہی زیادہ اچھا کر سکتا ہے. اٹس ناٹ نیسسری. اور اگر ایٹ ٹائمز واٹ ہیپنز از کہ آپ کو بالکل کمپیریزنز دیے جاتے ہیں وچ ہمس کن پھلانی سن نیچو جس تم کور یت پن ست کر یتھے پن یل تم کور ژٕ کیازِ ہیککھ نہٕ کٔرِتھ. یا فار ایگزامپل وین ایور وی ٹاک اباؤٹ اینی کمپٹیٹیو ایگزامس جہاں پہ جو بہت ہی ٹف ہوتے ہیں اینڈ آپ کی لوکیلٹیز میں یا آپ کی سوسائٹیز میں کسی نے کوالیفائی کیا ہوتا ہے یا آپ کے ریلیٹیوز میں کسی نے, پھر آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ اگر پھلانی نے کیا تو تم کیوں نہیں کر سکتے. بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایوری بڈی کین ناٹ بی جینیس. ہر کوئی شیکسپیئر نہیں بن سکتا, ہر کوئی سائنٹسٹ نہیں بن سکتا, ہر کوئی آئنسٹائن نہیں بن سکتا. ان دی ٹائم آف ایکسپیکٹیشنز میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہاں آپ کریں ایکسپیکٹ اپنے چلڈرن سے یا آپ کے بچے جو ہیں ان سے ایکسپیکٹ کریں دیٹ دے شوڈ ایونچولی ٹیک کیئر آف یو, یا وہ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑا سیریس ہو جائیں. دے شوڈ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی نہ ہو کہ آپ اپنی امیج یا اپنی ڈریمز جو آپ فلفل نہیں کر پائیں آپ وہ تھوپیں ایک اسٹوڈنٹ پہ کہ یو سی دم ایز ڈریم مینوفیکچرنگ مشینس. جو کہ اب میں ویورز کو اس مادھیم کے ذریعے بتانا چاہوں گا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے چلڈرن کو جو ہے دے شوڈ ناٹ سی دم ایز ڈریم مینوفیکچرنگ مشینس. ان کو نہ دیکھیں کہ وہ آپ کی ڈریمز کو جو ہے ان کو سچ کر کے دکھائیں. تو ان کی خود کی ڈریمز ہوتی ہیں, تو ان کی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی ڈریمز کا کیا کریں گے اگر وہ اپنی پیرنٹس کی ڈریمز کو فلفل کرنے کے پیچھے پڑیں گی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ چیز ہم انڈرسٹینڈ کریں. یا اس چیز کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ جو ہمارے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایک کشمیر میں ایسے بھی ٹرینڈ چلتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل انٹرپرینرس ہم نے دیکھ لیے یا کوئی ایڈمنسٹریشن میں جانا چاہتا ہے تو کسی نے کوالیفائی کر لیا تو بس سب کا انٹرسٹ, کبھی کبھی بچے کو خود بھی نہیں پتا ہوتی ہے کہ میرا انٹرسٹ کس میں ہے. تو آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتی ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہمارا کام ہے یا ایک پیرنٹ کا کام ہے وہ ہے کہ بچے کی دلچسپی کس میں ہے وہ جاننا, اور وہی ادھر ہی ہم سب سے پہلے لاگ کر جاتا ہے انسان, چاہے وہ بچہ ہو یا پھر ماں باپ ہو یا پھر ٹیچرس ہو, بیکاز وی ڈونٹ گیٹ دیٹ پراپر کاؤنسلنگ نا ٹائم جس میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ بچے کی دلچسپی کس میں ہے. اب اگر پتہ چل جائے اس کے بعد ان کو فیسیلیٹیٹ کرو, اس کے بعد انہیں انکریج کرو, دیٹ از دا جاب آف اے پیرنٹ. اور اس کے بعد اس میں ہماری ہیلپ ٹیچرس کرتے ہیں. اوبویسلی اکیڈمکلی ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے وہ ہمارے ٹیچرس کرتے ہیں. لیکن اگر ان کیس ہمارا دلچسپی جس میں ہے اس میں ہمارے ماں باپ کی دلچسپی نہ ہو, اس وجہ سے بہت پرابلمس ہو جاتی ہے, ڈسپیرٹی ادھر سے شروع ہو جاتی ہے, بیکاز they are not able to agree to the fact that you don't want a particular subject and you would want a different thing. آپ کا کوئی الگ پیشن ہے, ان کو وہ ویسا نہیں چاہیں گے. وہ دے وانٹ کہ آپ ان کے ہی جیسے انہوں نے فیصل نے ابھی کہا ہے کہ ڈریم مینوفیکچرنگ مشینز, دو آئی انڈرسٹینڈ کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ان کے اپنے کچھ سپنے ہوں گے ہمارے ریلیٹڈ, یا ایسی بھی باتیں ہیں کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم ان غلطیوں کو فیس کریں یا ویسا کچھ ہو جائے ہمارے ساتھ کچھ غلط. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے ایک اپنے بچے کی دلچسپی, وہ فیلڈ آف انٹرسٹ اس کا کیا ہے, اور اسی کے حساب سے اس کو انکریج کرے تو ہی بیٹر ہے. ادروائز کیا ہو جاتا ہے ہم اپنے بچوں سے بیجا کچھ ایکسپیکٹ کر دے تو ہم اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ہمارا ان کو اوور برڈن کر پاتے, ہم ان کو اوور برڈن کرتے ہیں. لائک دا اسٹوڈنٹس گیٹ اوور برڈن, اور اس کے بعد ہمیں سب کو ہی پتا ہے کہ اسٹریس, مینٹل پرابلمس یہ سب ہوتا ہے. دو آج کی جنریشن اب چاہے اس کے لیے والیٹائل ہے یا ہم والنریبل کہیں, وہ شاید کمزور ہے اس معاملے میں کہ وہ زیادہ سینسیٹیو ہو گئے ہیں ہمارے آج کل کی جنریشن. بٹ اٹ از اے فیکٹ کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ان فیکٹ اور بھی بہت ساری پرابلمس ہو گئی ہے, اینڈ دیٹ از اونلی بیکاز وہ گیپ ہو گیا ہے ماں باپ اور بچوں کے بیچ. جس طریقے سے آپ نے گیپ کی بات کی نا, میں سر سے یہ کوشچن پوچھنا چاہوں گی چونکہ سر خود بھی ایک پیرنٹ ہے, سر ایک ٹیچر بھی ہے اور ایک تعلیمی ادارے کے سربراہ بھی ہے. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو گیپ ہے نا پیرنٹ, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں, اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو اگین کنٹیسٹ what Faisal has said. He is saying that dream manufacturing. Aspirations are there. Aspirations have to be there. Competitiveness has to be there. If there is no competitiveness, then people will not perform. That's very important. But then you have to draw a line.
What is important is that a parent wants his child to move ahead of him. It's not necessarily a laborer wants his child to become a teacher or something like that. Something to that level. He doesn't want him to become an ISRO head or something like that. He doesn't have that kind of an aspiration. He has this aspiration that what he has gone through, his child should not go through that. That our youth has to understand. That's very important. Now regarding the gaps, I told you that it's more important to sit together. When I see a student, when a student comes to me, he said that I have this kind of an issue, I try to understand, I try to analyze, because we have a data with us, we try to analyze. See, a student says that a teacher has misbehaved me, suppose. I try to get where is the gap, what is the problem? And when you look at the problem, you see that he's on the wrong side sometimes. And sometimes maybe teacher is also on the wrong side. But what is important is that connect is very important between the teachers and the students and their parents. And regarding what Vasya talked about, this what kind of a field a student should go in, ideally there should be counseling sessions. There should be psychoanalysis, or there should be counseling of a student at certain stage, that where you find him or her very they can do better in that field, and then that counseling sheet should go to their parents, and that there should be a joint decision between the parents and the children that we want to walk into this profession. That's very important, but unfortunately we are not able to do it here because we have a huge footprint of students, and that kind of a support system is not here. But of late we have developed some counseling cells, psychological counseling cells in colleges, where students are asked to sit and talk about these issues. And regarding the selection of their own profession, now the new platform, that's the National Education Policy, that provides, there's an inherent system in it, that a student can study 3 different topics, three different subjects, 3 different, then they can change it. Just subsequently after 1 year, they can move to a subject which is not of their domain, it's not a domain subject. So that possibility is there. Basket is available to them. They can choose from the basket. But it's going to take some time to integrate this into system. And that is the only issue. इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये गैप जो है ये कम हो जाए, ताकि जो हमारा तालीमी निज़ाम है और जो हमारे तालीमी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाए. फैसल, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने पेरेंट्स की बात की, यहाँ पर ये ज़ाती होगी अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे गौर ना करें. तो आपसे अब मैं जानना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं या अगर आपका कोई पैशन है, उसमें से आप कल को जो है पैसे नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट अगर देखा जाए तो एक लड़के की या एक लड़की की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं घर के रिलेटेड, और कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, और पेरेंट्स अगर आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि कल को आप कुछ बने और कल को आप भी कुछ उनके लिए कर पाए. तो आपको लगता है कि कभी कभी बच्चा भी कुछ ऐसी चीज में अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है जिसका एक स्कोप नहीं होता है, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आप जो है कि आप कैसे अपना पैशन ढूंढ सकते हैं जब आप ट्राई करें बहुत सारी चीजें. अब एट टाइम्स व्हाट हैपेंस विद मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कि जब वो अपना पैशन कहीं पे ढूंढते हैं थोड़ा सा, तो उनको लगता है शायद हमें यही करना, बिकॉज द थिंग इज कि वो ऊपर से उसको देखते हैं. सो बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपके फ्यूचर के लिए कोई पर्टिकुलर चीज विल बी गुड और नॉट इज ओनली जब आप डेप्थ पे जाएंगे. एंड पेरेंट्स, आई थिंक यहाँ पे हम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज अ स्टूडेंट इज मैच्योर इनफ. एक पर्सन जो है, ही इज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि उसके लिए ठीक क्या है और ठीक क्या नहीं है, एंड ही कैन बेटर अंडरस्टैंड सम. क्योंकि हमारे पेरेंट्स एट टाइम्स क्या होते हैं, देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन और देयर इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पेरेंट्स. या आप फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स अनएजुकेटेड है, तो वो तो फोन चला के गूगल से सर्च नहीं कर सकते कि अब इसमें क्या स्कोप है और दूसरी चीज में क्या स्कोप है. सो वहां पे देयर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट. अगर आपको आपके पेरेंट्स ने किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए भेजा है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वहां पे आप सर्च करें, आप ढूंढें कि आपको क्या करना है. एंड यहाँ पे देयर इज वन मोर थिंग, यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप्स या पार्ट टाइम जॉब्स की जब हम बात करते हैं, उनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दैट यहाँ पे प्ले जो कर रहा है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ आपको फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल नीड्स हैं, तो आप कोशिश करें कि आपके इंटरेस्ट का जो अगर है कहीं पे पार्ट टाइम जॉब, आपका इंटरेस्ट भी फुलफिल हो रहा है, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो रहा है, यहाँ से आप अपनी ड्रीम्स जो हैं, आपको एस्पिरेशंस जो हैं, जो एक्चुअली आप बनना चाहते हैं, ये भी कंसर्न रहता है ना, लेकिन तो पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. मुझे लगता है वहाँ पे स्टूडेंट्स का एक वहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कोई रोल अदा कर सकता है वो कम्युनिकेशन का है.
اور وہی ہمارے پاس سب سے کم ہو رہی ہے آج کل تو بالکل ہی زیادہ کم. نہیں, آپ سے یہ جانیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ پرسپیکٹو سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا ٹیچر اسٹوڈنٹ اور جو اسٹوڈنٹ ہے ان کے بیچ کی گیپ تو آپ رہنے دیجیے. آپ ہمیں بتائیے کہ جو ہمارے فیملی میں بھی ایک گیپ ہم نے دیکھنے کو ملتی ہے. ایک جو اسٹوڈنٹ ہے, یہ ایک جو بچہ ہے نا, اس کو بھی ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ اپنے پیرنٹس کو کبھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ اگر میں اپنے پیرنٹس سے یہ بات کروں گا ان کو سمجھ نہیں آئے گی, بلکہ ہم وہاں پہ وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جہاں پر ہمیں اس کا جواب نہیں مل سکتا ہے. مے بی کہ ہم اگر ایک قدم بڑھائے اپنے پیرنٹس کی اور ہم دل کھول کے ان کو بتائیے کہ ہم نے آج کالج میں کیا کیا, میرا انٹرسٹ کیا ہے, مے بی وہ سنیں. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ کمیونیکیشن جو ہے نا, یہ کمیونیکیشن آپ یہ کیسے آئی تھنک یہ جنریشن گیپ کی وجہ سے ہے, لیکن یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے جو جنریشن تھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے الوف نہیں تھے جتنے ہم ہیں. ہم بہت زیادہ وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے ہمارے بیچ, کیونکہ ہماری اصل میں کمیونیکیشن ہی نہیں ہوتی ہے ہمارے پیرنٹس کے ساتھ. آپ دیکھیے گا آج بھی جب گھر جاتے ہیں شام کو تو ایوری بڈی ول بی اسٹک آن دیئر فونس آئیدر اور ڈوئنگ سم تھنگ وچ از ناٹ اے فیملی افیئر. ہر ایک اپنے اسکرین سے ایڈکٹیڈ ہوگا, چاہے وہ بچہ ہو, وہ بوڑھا, وہ بزرگ ہو یا وہ بڑا ہو. تو وہ کمیونیکیشن ہم شام کو کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے نہیں پوچھتے ہیں آج کیا کر دوست, آج کیا گویا. کوئی بچہ پھر کیسے کہے گا کہ آج مجھ سے یہ ہو گیا, آج میں نے یہ غلطی کی, آج یہ ڈانٹ پڑی, آج یہ ٹرافی جیتی. وہ سب اب کمیونیکیشن ہی نہیں رہا ہمارے فیملیز میں. چاہے فیملی گیدرنگس ہو, چاہے شام کو کھانے کے وقت یوزلی ہر ایک بات کرتا تھا, لیکن یہ سوال مجھے آپ سے پوچھنا تھا. آپ کی موم اگر آپ کو بولتی ہے 8 بجے آ جاؤ, ہم نے دسترخوان ڈال دیا, you come but lot of people don't come. Yes, exactly. Right? See, this is a big you call it a generation gap. I don't subscribe to that. My point is slightly different. Earlier we used to have smaller houses, we would have smaller spaces and we would sit together. Now the comfort level has reached to such levels that everybody has got his or her room. A student comes and walks into his room, locks it from outside, and then father mother keep on trying that, please come, please this. They don't listen to that. There's a gap. Ji sir. Yeah. What I want to address, I want to ask Faisal, what is the reason for this? Why don't they listen to their parents who have tread a path, who have an experience they want to share with them, but they don't listen to that experience. جی سر, اور یہ They سوال want to اگر have their دیکھیں own یہ سوال experience. خالی فیصل کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے تمام آڈینس کے وہی لیے میں ہے. understand اور کرنا اس چاہتا ہوں. ڈسکشن کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس کچھ باتیں ایسی ڈسکس کریں جو ہماری آڈینس تک پہنچے. آپ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور ہمارے ساتھ ایسے ویلڈ پوائنٹس رکھنے کے لیے. ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے آڈینس ہے ان کو بھی یہ پوائنٹ جو ہیں کافی حد تک ویلڈ لگے ہوں گے. اور ساتھ میں امید یہ بھی ہے کہ اس ڈسکشن کا مقصد جو تھا, جس باتوں پہ ہم نے آج غور و فکر کیا, وہ باتوں تک ہی محدود نہ رہے, بلکہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی ان باتوں کو عملائے, تاکہ جو علم کا بیج ہے وہ درخت کی شکل جب اختیار کرے تو دیکھا جائے تو وہ صرف تب تعلیمی اداروں کی اگر بات کرے یا ایک اسٹوڈنٹ کی بات کرے تو خالی اس کو سایہ فراہم نہیں کرتا ہے, بلکہ پوری دنیا کو وہ سایہ فراہم کرتا ہے. تو اسی وعدے کے ساتھ کہ اگلے شمارے میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.